بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کے واقعات میں سے ایک حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت میں داخل کرنے اور جنت سے نکالے جانے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں، شرم گاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں، کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ اس میں سے تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 19 سے 25۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ جنت میں جس درخت کے پاس جانے سے ان کو روکا گیا تھا، یہ کون سا درخت تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کا دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی، اور جنت کی زمین میں قضائے حاجت مناسب نہیں۔ یہ اختلافات معمولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں فرمایا۔ اگر اس کے تعین میں کوئی حکمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ متعین طور پر فرما دیتے، لہٰذا اس میں رائے زنی سے اجتناب بہتر ہے۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا، کیا وہ واقعی آسمان والی جنت ہے یا وہ زمین میں کوئی باغ تھا؟ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جنت آسمان میں ہے اور اس کا نام جنت الماوا یا جنت الخلد ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، جب جنت مومنوں کے قریب لائی جائے گی تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ ابا جان، ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیجئے۔ وہ فرمائیں گے، تمہیں جنت سے تمہارے والد کی غلطی ہی نے نکلوایا تھا۔ اس حدیث میں بظاہر ایک قوی دلیل موجود ہے کہ وہ جنت الماوا ہی تھی جس سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، تاہم اس عقیدے پر تنقید کی گنجائش موجود ہے۔ کئی دوسرے علماء کرام کے مطابق جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا وہ جنت الخلد یعنی ہمیشہ کی زندگی والی جنت نہیں تھی، کیونکہ انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے باز رہنے کا کہا گیا تھا۔ وہ اس جنت میں سوتے بھی تھے اور اس سے انہیں نکال بھی دیا گیا۔ نیز اس جنت میں ان کے پاس ابلیس بھی آیا۔ ان امور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت الماوا نہیں تھی۔ قرآن مجید کی آیات کا مفہوم ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں مخاطب کر کے کہا، ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ سورہ طٰہٰ آیت 120۔ اور کہا، تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے ان کو دھوکہ دے کر معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ سورہ اعراف آیت 20 سے 22۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس ان کے ساتھ جنت میں موجود تھا۔ اس بات کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ جنت میں گزرتے ہوئے ان سے ملا ہو۔
اس کے لیے ضروری نہیں کہ ابلیس بھی جنت میں ٹھہرا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر یا آسمان کے نیچے سے آدم اور حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا ہو۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا، نہایت مکروہ طریقے سے انہیں گمراہ کیا اور اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا، جس کی سزا میں آدم علیہ السلام کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم اور دکھوں کی جگہ زمین میں آباد ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان نے انہیں اس سے بہکا دیا، یعنی جنت سے، پھر انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔ یعنی نعمت، راحت اور سرور سے نکال کر محنت، مشقت اور مصیبت والی دنیا میں پہنچا دیا، وہ اس طرح کہ اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور اس سے اچھا ہونے کا احساس دلایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 20۔ اور انہیں یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے انہیں قسمیں کھا کر کہا، میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 21۔ قرآن کی ایک اور آیت میں آیا ہے، تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120۔ ممکن ہے کہ یہ وہی درخت ہو جس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو اسے طے نہ کر سکے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھی، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ہم نے فرمایا کہ آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے اور پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہاں تم کو یہ آسائش ہوگی کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے، کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے 126۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 24۔ یہ ارشاد حضرت آدم، اما حوا اور ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا گیا۔ ایک قول کے مطابق سانپ بھی اس میں شامل تھا۔ انہیں حکم دے دیا گیا کہ جنت سے نکل جاؤ، جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف رہیں گے۔ اس واقعے میں سانپ کے ذکر کی تائید میں وہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے ان سانپوں سے ہماری جنگ شروع ہوئی ہے ہم نے ان سے کبھی صلح نہیں کی، اور جس نے ڈر کی وجہ سے کوئی سانپ چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے ساتھ دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے کھا لیا۔ انہوں نے فرمایا، میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا، اسے زمین میں بو دیجئے۔ انہوں نے بو دیے۔ ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں سے زیادہ تھا۔
وہ اگ آئے۔ وقت آنے پر انہیں کاٹا، گاہا، بھوس سے دانے الگ کیے، پھر انہیں پیسا، گوندا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی، پھر کھائی۔ اس طرح انہیں بہت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے: کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، سورہ بقرہ آیت نمبر 37، اور پھر انہی کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکالے جانے کا واقعہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے گلوبل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بھرپور لائک کریں اور شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔